جی السلام علیکم۔ یہ تقریباً رات 1 بجے کا منظر ہے۔ میرے چاروں طرف دھند چھائی ہوئی ہے، بڑی گہری دھند ہے۔ میں نے کہا چلے اس گہری دھند میں تھوڑی گہری بات کریں جو اکنامکس سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ آپ کو کسی ٹی وی شو ٹی وی ٹاک میں سننے کو نہیں ملے گی۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کسی دکان سے سامان لینے جاتے ہیں اور آپ پچھلے 10-15 سال سے سامان لینے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کچن کا سامان لاتے ہیں تو وہ 15 سے 20 ہزار کا ہوگا۔ اگر روٹین کا سامان لاتے ہیں تو وہ 5 ہزار کا بھی مہینے کا ہو سکتا ہے، 10 ہزار کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو شاپ کیپر ہے اس کو کسٹمر کا خیال کیسے رکھنا چاہیے۔ مین جو تھیم ہے، جو مین آئیڈیا ہے میری گفتگو کا، اور میں بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں، اسے پلے باندھ کے رکھیں، اسے غور سے سنیں، یہ آپ کے بہت کام آئے گی اور اسے آپ ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ 1 مہینے میں اس سے 10 ہزار کا سامان لیتے ہیں تو اس کا پرافٹ اگر کم سے کم 8% ہے تو اس نے 1 مہینے میں آپ سے 800 روپیہ کمایا۔ 1 سال میں اس نے آپ سے 9,600 روپیہ کمایا، اور 10 سال میں اس نے آپ سے تقریباً 96,800 روپیز اس نے پرافٹ ارن کیا۔ آج آپ اس سے سامان لینے گئے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اپنا ویلٹ بھول گئے ہیں، اور دکاندار نے آپ کو اسٹیٹ وے نہ کر دیا۔ وہ دکاندار اس کلیے سے واقف نہیں ہے۔ اگر وہ واقف نہیں ہے تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ آپ ذرا اس سے آرگو کریں اور اسے بتائیں کہ جنٹل مین، میں پچھلے 10 سال سے تمہارے پاس شاپنگ کے لیے آ رہا ہوں، ہر مہینے میں گروسری یا دوسری چیزیں لے کے جاتا ہوں۔ اب آپ ذرا حساب لگاؤ کہ اگر آپ مجھ سے 8% بھی پرافٹ کماتے تھے تو آج تک آپ نے مجھ سے کتنا پرافٹ کمایا ہے۔ اور اگر میں آج 2,000 یا 3,000 کی چیزیں ادھار کا تقاضا کر رہا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ غلطی سے میں اپنا ویلٹ گھر بھول آیا ہوں، تو تم نے میری لاج نہیں رکھی، تم نے میری ریسپیکٹ بھی نہیں کی۔ اور اگر تم اتنا ہی سوچ لیتے کہ میں تمہارا پرانا کسٹمر ہوں اور تم نے مجھ سے آج تک ہزاروں لاکھوں کمائے ہیں، اور اگر یہ 2,000 تم مجھے سامان لے بھی دیتے، مجھے سامان دے دیتے، اور اگر خدا نخواستہ میں پیمنٹ کرنے نہ بھی آتا تو میرا خیال ہے تجھے اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اور واقعی یہ پیغام جو بھی سن رہا ہے، اگر کوئی دکاندار ہے تو اسے چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھے کہ یہ میرا کسٹمر ہے، جو بڑا ویلیویبل ہے، میں نے اس سے بہت کمایا ہے، اور آئندہ بھی جب بھی یہ آئے گا تو میں نے اسی سے کمانا ہے، اسی سے میرا نظام چل رہا ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اسے آنر کروں، اسے اکاموڈیٹ کروں۔ اور یہ آج مجھے موقع ملا ہے کہ آج اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اسے سامان بلا ہیل و حجت دے دوں۔ یقین جانیے میرا خود کا سپر سٹور ہے، تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب کو میرا ریگولر کسٹمر کبھی کہتا کہ میں ویلٹ بھول آیا ہوں یا میرے پاس پیمنٹ کم ہے، تو میں سوچتا تھا کہ آج میں اس شخص کے کام آیا ہوں، ورنہ یہ جو سامان مجھ سے لینے آیا ہے یہ تو اسے ہر گلی محلے کی نکر کی دکان سے مل جائے گا، لیکن شاید جو مجھے اس سے عزت دینی چاہیے وہ اسے کہیں سے نہیں ملے گی، اور اگر میں نے بھی اسے عزت نہ دی تو
फिर मुझे भी कस्टमर सर्विस, दुकानदारी या लोगों से अच्छे की उम्मीद रखने की तवक्को नहीं करनी चाहिए। ये मैसेज उन कंपनीज़ के लिए भी है जो दुकानों पे सामान देते हैं, और कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि दुकानदार के पास पेमेंट नहीं होती और सामान उठा के ले जाते हैं। उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये वही शख्स है जो सालाना मेरा लाखों का सामान फ़रोख्त करके मुझे हज़ारों में प्रॉफिट देता है। आज अगर किसी वजह से इसके पास कैश की कमी है तो मुझे इसको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, मुझे ऑनर करना चाहिए। आप भी ज़िंदगी में ये बात हमेशा याद रखें कि पहले तो ये दुआ करें कि कभी किसी के पास ऐसी कमी ना आए, और अगर कमी आ जाए तो समझे कि अल्लाह ताला ने आपको खिदमत का और अपना बेहतर इंसान होने का मौका फराहम किया है कि आपके कस्टमर के पास बेशक उसका आप घर दरवाज़ा नहीं जानते, उसके एड्रेस का नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि उसका तल्लक आपसे पिछले 5-10 साल से है, तो आपको चाहिए कि आप उसे ऑनर करें, उसे रिफ्यूज़ मत करें। ये आज आपको मौका मिला है ये साबित करने का कि आप एक अजीम इंसान हैं, एक अच्छे दुकानदार हैं, एक वेल बिहेव्ड पर्सन है, और यू नो हाउ टू एक्सप्लोर द रिस्पेक्ट टू द पीपल। ये मैंने बड़े काम की बात की है। ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। शुक्रिया, मैंने आपका टाइम लिया। आपके पास कोई अच्छी तजवीज़ हो तो कमेंट्स करें, बताएं, मेहरबानी होगी। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।